الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ جاثیہ کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں قیامت کے دن کافروں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ جو کافر لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، اس موقع پر انہوں نے جو برے کام کیے ہیں، گناہ کے کام کیے ہیں، ان کے کام برائی کی صورت میں، برائی کی شکل میں مجسم ہو کر سامنے آ جائیں گے، بالکل ظاہر ہو کر سامنے آ جائیں گے، واضح ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہی چیز ان کو آ گھیرے گی۔ قیامت کے عذاب کا، آخرت کا، جہنم کا۔ یہ لوگ دنیا میں صرف انکار نہیں کرتے تھے بلکہ مذاق اڑاتے تھے، تو جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہی چیز ان کو گھیر لے گی، جکڑ لے گی۔ تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ حق ہے یا ناحق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم نے تم کو بھلا دیا ہے جس طرح تم نے اس بات کو بھلا دیا تھا کہ ہمیں اپنے اس دن کا سامنا کرنا ہے، حساب و کتاب کے دن کا سامنا کرنا ہے، قیامت کے دن کا سامنا کرنا ہے۔ اس بات کو تم نے بھلا دیا تھا، تو آج اللہ تعالیٰ نے بھی تم کو بھلا دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، علم بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو بھول نہیں سکتی۔ لیکن اگر ایسی بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا، تو پھر یہاں پر معنی بعید مراد ہوتا ہے۔ معنی بعید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا معنی کہ جو نتیجتاً ظاہر ہو، نتیجہ بیان کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی بات کو یا کسی چیز کو، کسی انسان کو بھلا دے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے۔ جو آدمی کسی چیز سے بے پرواہ ہو جاتے، کہتے ہیں کہ اس نے بھلا دیا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا اس بات کی، اس چیز کی۔
تو اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے کہ کہاں ہیں، جہنم کے کس گڑھے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ آج دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کے آخرت کے دن کو بھلا دیا، اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا، حساب و کتاب کو بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہم بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کریں گے تو پھر کوئی پرواہ کرنے والا ہوگا بھی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا، محروم کر دیا، تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آپ جہنم ہے، جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے، کوئی حمایتی میسر نہیں آئے گا، کوئی چھڑانے والا نہیں ملے گا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ جس کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا اسے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ عذاب تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے، جہنم میں اس لیے ڈالا جا رہا ہے، اس لیے لاپرواہی کی جا رہی ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیات کی توہین کی، گستاخیاں کی۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ سب کچھ یہی ہے، ہم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اول تو تم مانتے نہیں تھے کہ ہم پہ موت آئے گی، موت آ بھی جائے گی تو سارا نظام ختم ہو جائے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی اللہ کے دربار میں حاضری نہیں ہے۔ تو دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج کے دن ان کو نہ جہنم سے نکالا جائے گا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے معافی کے لیے کہا جائے گا۔ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائیں گے، کبھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ چیخیں گے، چلائیں گے، آہذاری کریں گے، آنسو بہائیں گے، کیا کیا ترلے کریں گے، لیکن کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توجہ ہی نہیں فرمائیں گے ان کی طرف۔ تو فرمایا کہ ان کو جہنم سے نکالا بھی نہیں جائے گا اور ان کو معافی مانگنے کے لیے بھی نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اب تو معافی کا وقت ختم ہو چکا ہے، مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ موت کے بعد آخرت میں پہنچ کر تو سب لوگ معافی مانگیں گے، لیکن اس وقت معافی کا فائدہ نہیں ہے، معافی قابل قبول نہیں ہے، معذرت قابل قبول نہیں ہے، توبہ قبول نہیں ہے۔ موت سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، معافی قبول ہے۔ جو شخص موت سے پہلے پہلے کفر سے توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے، نفاق سے توبہ کر لے، گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، جتنا بھی بڑا گناہ ہے، جتنے زیادہ گناہ ہیں، سچے دل سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ذات ہیں۔ آخری وقت بھی موت سے پہلے پہلے، موت سے تھوڑی دیر پہلے اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیں۔ زندگی کے آخری لمحات تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب موت آ جائے گی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، معافی کا دروازہ بند ہو گیا۔ آخرت میں تو پھر کسی کو معافی کے لیے کہا بھی نہیں جائے گا کہ آپ معافی مانگ لیں، کیونکہ آپ معاف کرنا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سزا دینی ہے ان کو۔ تو کافروں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے جہنم میں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو قابل قبول ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔